अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। कमसन बच्ची आरजू जिसका 2020 में केस पब्लिक हुआ, बच्ची को अगवा किया गया, उसके बाद ज़बरदस्ती शादी की गई, बच्ची को किस तरह माफिया से आज़ाद करवाया गया, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में रखेंगे। बच्ची की वालदा पहले हमारे साथ मौजूद हैं, फिर आरजू से बात कराएंगे और इनकी निगरानी और इस माफिया से आज़ाद करवाने वाली गजाला साहिबा वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ये एक मुश्किल मरहला था जब आपको पता चला कि आपकी बेटी को अगवा कर लिया गया और उसके बाद कुछ टाइम बाद पता चला कि बच्ची से गैर कानूनी तौर पर शादी कर ली गई है। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी मासूम बच्ची जो घर छोड़ के गई थी उसको अगवा कर लिया गया? हमें तो वहाँ हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा और इसको बहुत हम लोगों ने वो किया। फिर हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाके वो रिपोर्ट वगैरह लिखवाई, तो उन्होंने हमें कोई भी पूछा नहीं था। तो वो हम लोगों को घुमा ही रहे थे कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हमें कोई भी वो नहीं किया था। फिर पास्टर गजाला हमारे पास आई तो हमने उनके आगे रखा ये सब कुछ, तो उनको हमने बताया तो उन्होंने ये सारे मामलात हमारे सही किए थे। और फिर उन्होंने हमें जबरान भाई से हमें मिलवाया। उन्होंने जो है ना वकील हमें करके दिया जबरान भाई, तो लुक भाई वो भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने हमारा ये केस देखा था। तो अब हम लोग शुक्र है खुदावन का कि बेटी हमारे पास है। हाई जो कोर्ट में हमारा वो लगा हुआ था केस वो भी ख़त्म हो गया। तो ये शुक्र है मुश्किल खुदावन। मरहला किस तरह आपने गुजारा, कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जब पास्टर गजाला हमारे साथ थी और जबरान भाई था तो हमें इस मुश्किलात से हमें उन्होंने निजात दिलाई है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइएगा, गजाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप ये बताइएगा कि किसी की बच्ची अगवा होती है तो उसके बाद फिर माँ बाप तो बेचारे छुपते हैं, भागते हैं कि यार एक बच्ची चली गई, एक इंसल्ट हो गई माशरे में, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और उसके बाद फिर वो अदालतों से रजू नहीं करते। लेकिन आपके पास जब आए तो क्या सिचुएशन थी, फिर किस तरह कानूनी जो रास्ता था वो इख्तियार किया, किस तरह इनको बाहर निकलवाया? जी 9 या 10 दिन गुजर चुके थे। ये बात व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही थी कि ये बच्ची एक क्रिश्चियन बच्ची है, उसको अगवा कर लिया गया है। तो मैं बड़ी दिक्कत के साथ इनके घर पहुंची। तो उस वक्त जाकर मैंने पहली बात ये पूछी, एक तो कोरोना का टाइम था और सिचुएशन वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो मैंने जाके पूछा वकील कर लिया है, तो कहने लगे नहीं वकील नहीं किया, हमें तो पता नहीं है वकील का या किसी बात का। फिर मैंने जबरान नासिर से बात की और उस मैडम नूर नाज आगा से बात हुई कि कैसे इस बच्ची की मदद की जा सकती है, कैसे वालदैन की मदद की जा सकती है, क्योंकि वालदैन तो बहुत पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट के मायूस हो चुके थे। उनको बजाय इनकी नहीं जाके पूछा वकील कर लिया है, तो कहने लगे नहीं वकील नहीं किया, हमें तो पता नहीं है वकील का या किसी बात का। फिर मैंने जबरान नासिर से बात की और उस मैडम नूर नाज आगा से बात हुई कि कैसे इस बच्ची की मदद की जा सकती है, कैसे वालदैन की मदद की जा सकती है, क्योंकि वालदैन तो बहुत पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट के मायूस हो चुके थे। उनको बजाय इनकी कि FIR काटी जाती और इनकी मदद की जाती, इनको यही बताया जा रहा था कि जी आपकी बच्ची ने तो शादी कर ली है, वो तो चली गई है। तो फिर पहले मैडम नूर नाज आगा ने इस केस को देखा, लेकिन वो मसरूफियत की वजह से कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो जबरान नासिर साहब ने जब इसको एडवोकेट एज आ एडवोकेट आए, हमारी जो फेमिनिस्ट कलेक्टिव की ख़वातीन सियासी औरत तहरीक जिसमें शीमा करमानी साहिबा हैं, काफ़ी ख़वातीन हैं, तो हम सब जबरान के पास गए और हमने कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, आप इसको देखें। तो बहुत थ्रेट्स भी थे। फिर मैं इनकी वहाँ पे लाइफ को थ्रेट थे। फिर मैंने अपने घर ले आई, कुछ वक्त मैंने इन्हें अपने घर में रखा, फिर इनको अपनी बेटी के घर में रखा। तो माँ का रोना नहीं देखा जाता था। और ख़ास तौर पे मुझे वो दिन याद है जब इसको बाजियाब करवाया गया, और बाजियाब करवाने के बाद जब इसको अदालत में प्रोड्यूस किया गया था और हम लोअर कोर्ट में उस वक्त जबरान नासिर जो है केस चला रहे थे, हमें पता चला कि इसको बच्ची को हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हम तेज़ी से वहाँ जब पहुँची हैं तो सिर्फ हमें ये था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पे जो तस्वीरें लगाई गई थी उसमें इसको बहुत बड़ा दिखाया गया था, किसी और लड़की की तस्वीरें लगी हुई थी। तो हमें ये था कि कहीं कोर्ट में भी किसी और बच्ची को ना पेश कर दिया जाए। तो जब हम हाई कोर्ट पहुँचे हैं तो वहाँ तो एक अजीब ही नज़ारा था। माँ कह रही है कि मुझे बच्ची से मिल लेने दो, मैं भी कह रही हूँ सिर्फ बच्ची की शक्ल दिखा दो।
تو ہمارے اوپر کمانڈوز بلا لیے گئے، گنیں ہمارے اوپر رکھ دی گئیں، گنز اس کی ماما کے اوپر رکھ دی گئی، اس کی پاپا کے ایک شرٹ انہوں نے کھینچ کے پھاڑ دی. لائک ایک عجیب ایسی صورت حال تھی جیسے کوئی ہم دہشت گرد ہیں اور ہم کسی غلط کام کے لیے التجا کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہائی کورٹ جیسا بڑا فورم. وہاں کا جو سٹاف تھا، وہاں کے جو لوگ تھے، the attitude was such like ہاریبل. ان کا وہ رویہ تھا ہمارے ساتھ، والدین کے ساتھ. جب ہمارے سروں کے اوپر گن رکھی گئی، صرف یہی ایک ماں التجا کر رہی تھی نا کہ مجھے میری بیٹی سے مل لینے دو، جو 15-20 دن سے جدا ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں ملنے دیا گیا. یہ بتائے گا کہ اس طرح کی اور بچے ہیں آپ کے پاس، آپ ان کی ویلفیئر کے لیے کس طرح کر رہی ہیں، اس بچی کی ویلفیئر کے لیے آگے اس کا مستقبل اچھا ہو، کیونکہ جس مشکل حالات سے گزری ہیں تو اب بہتر زندگی کیسے گزار سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بہت بڑے ٹراما سے یہ بچیاں گزرتی ہیں، ان کو کانسٹنٹ کانسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ایکسیپٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے. تو صرف آرزو ہی نہیں، اور بھی بہت سی بچیاں ہیں جو واپس لی گئی ہیں. کورٹ، آنریبل کورٹس نے انہیں واپس کیا والدین کو. جو سندھ کا بہت اچھا یہ ایکٹ ہے، جو سندھ چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے، اس کی وجہ سے بہت سی بچیاں والدین کو واپس مل رہی ہیں. ان کے لیے میں نے ایک لیونگ ہوپ شیلٹر شروع کیا ہے، جہاں پر ان بچیوں کی کو اسکل مختلف سکھائی جاتی ہے، آرٹس اینڈ کرافٹ سکھایا جاتا ہے. پھر ان کو اب 9th کلاس گئی، میں تیاری پرائیویٹ ٹیوٹر ہائر کیا جو آ کر ان کو تیاری کروا رہی تاکہ یہ 9th کلاس کے ایگزامس دے سکے. مختلف ٹریننگز میں، اب جیسے فلڈ کا بھی ہوا تھا تو فلڈ وکٹمز کی ہیلپ کرنے کے لیے، ڈونیشن کے لیے بھی میں ان بچیوں کو لے کر گئی تھی. روڈ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ان دکھی لوگوں کے لیے لوگوں سے مانگا کہ بھی ہم جا کر انہیں دے سکیں. تو مختلف طریقے سے سوسائٹی میں ان کو ریسٹور کرنے کے لیے، ان کا کانفیڈنس بھی اور ان کو طاقتور بنانے کے لیے بھی مختلف طرح سے میں ان کی مدد کی کوشش کرتی ہوں. اور ماں باپ خدا نہ خاصہ اگر اس طرح کی مشکل میں ہوتے ہیں، کیا آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی کہ منہ چھپا کے بیٹھ جائیں یا اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، عدالتوں میں آپ کو انصاف ملے گا؟ بھی یہ آپ کے پیدا کیے ہوئے بچے ہیں نا، آپ ان کے گارڈین ہیں، آپ ان کے کیئر ٹیکر ہیں، آپ ان کے رکھوالے ہیں. آپ سے پوچھا جانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو آپ کیسے گیو اپ کر سکتے اپنے بچے کو؟ کوئی والدین آرزو کی ماما سے سیکھ لے، آرزو کے باپ سے سیکھ لے، اور ابھی جو اور ایک بچی ہے زہرا کاظمی، دعا زہرا، اس کے والد سے سیکھ لے. لوگ دنیا کچھ بھی کہے، خدا نے دنیا سے نہیں سوال کرنا بچوں کے بارے میں، خدا نے ماں باپ سے پوچھنا ہے. اس لیے ماں باپ کبھی گیو اپ نہ کرے. انہوں نے ہمت کی. آج آرزو ایک اچھی باشعور اور طاقتور انسان کے طور پر، ایک اچھی بااختیار لڑکی کے طور پر پرورش پا رہی ہے. ورنہ کیا ہوتا، 2-4 سال شاید وہ اس کو استعمال کرتے، کسی منڈی میں بیچ دیتے، اور یہ شاید ہیرا منڈی میں پہنچ جاتی، جو بچیوں کا اینڈ ہوتا ہے ایسا. لیکن یہ ماں باپ کی کانسٹنٹ جو ایفرٹس ہیں، اس کی وجہ سے آج یہ بچی واپس ہے اور معاشرے کا ایک مضبوط ستون بن کر ابھرنے والی ہے. چلیں اب آرزو سے بات کریں گے. آرزو مناسب نہیں ہے، شاید آپ کو بھی مناسب نہ لگے، بے شمار مسائل تھے، ظاہر ماں باپ کو سہنے پڑے، آپ کو خود اس میں سہنا پڑا. اب اس مشکل سے نکلنے کے بعد اچھی زندگی کے لیے کس طرح پر امید ہے؟ آپ کیا کر رہی ہیں اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے؟ ابھی تو آنٹی غزالہ نے شیلٹر کھولا ہے، میں وہاں پہ پڑھ رہی ہوں، 9 کے پیپر دوں گی. تو ویسے میرا ڈریم ہے کہ میں پولیس کی جاب کروں، اور جو ایسے کام کرتے ہیں میں ان کو جیل میں ڈالوں پکڑ کے، تاکہ ان کو بھی عقل آئے کہ جیسے وہ کام کرتے ہیں اس سے دوسروں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں. اور جو چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو تو خیر اتنی عقل نہیں ہوتی، جیسے کہ میں تھی، مجھے اتنی نالج نہیں تھی اس چیز کی، لیکن میں جس بھی وقت سے گزری. ابھی تو آنٹی غزالہ نے شیلٹر کھولا ہے، میں وہاں پہ پڑھ رہی ہوں، 9 کے پیپر دوں گی. تو ویسے میرا ڈریم ہے کہ میں پولیس کی جاب کروں، اور جو ایسے کام کرتے ہیں میں ان کو جیل میں ڈالوں پکڑ کے، تاکہ ان کو بھی عقل آئے کہ جیسے وہ کام کرتے ہیں اس سے دوسروں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں. اور جو چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو تو خیر اتنی عقل نہیں ہوتی، جیسے کہ میں تھی، مجھے اتنی نالج نہیں تھی اس چیز کی، لیکن میں جس بھی وقت سے گزری. بٹ اب میں جبران وکیل کا اور لوک وکیل کا اور آنٹی غزالہ کا، ان سب کا بہت شکریہ کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے اتنی مدد کی، تو آج میں یہاں پہ ہوں، ورنہ میں آج پتہ نہیں کہاں ہوتی. اور پتہ ہے کہ جو سین ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ، والدین کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اب معاشرے میں رہنے میں مشکل ہو رہی ہے یا آپ آزاد زندگی گزار رہی ہیں؟ سیٹ ہیں بالکل؟
نہیں مشکل میں تو میں رہ رہی ہوں کیونکہ مطلب باہر وغیرہ جانے کا نہیں ہوتا، ابھی بھی بہت خطرہ ہے اور میرے ماما پاپا کو بھی بہت برا بولا جاتا ہے اور سب کے بارے میں بہت برا بولا جاتا ہے، لیکن آنٹی غزالہ جو ہیں وہ سب کو ہینڈل کرتی ہیں، کس طرح ہینڈل کرتی ہیں وہ ان کو پتہ ہے، لیکن بس صحیح ہے، جیسے مطلب مشکل میں بھی ہے لیکن اس کو برداشت بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ لوگوں کی تو باتیں، لوگ تو کبھی چپ نہیں ہوتے نا اپنی باتوں سے۔ تو آپ نے چونکہ ٹرائل چل رہا ہے کیس کا، ان ملزمان کے بارے میں حکومت سے، عدالت سے، پولیس سے کیا کہیں گی کہ ایک خاندان کے ساتھ ظلم ہوا، آپ معصوم بچی تھیں، ایک کم عمر بچی، اس کو اس طرح کا بہلایا گیا، پھسلایا گیا، ایک خطرناک ایک درندگی کا نشانہ بنایا گیا، اب ٹرائل سلو ہے، ان کو سزا نہیں ہو پا رہی، حکومت نے جو قوانین بنایا اس حوالے سے آپ حکومت سے کیا کہیں گی؟ حکومت سے تو میں یہی کہوں گی کہ اس کو سزا دی جائے، کیونکہ میں جب چھوٹی تھی تو اس نے مطلب میرے ساتھ بہت برا کیا، تو میں تو یہی کہوں گی کہ اس کو سزا دی جائے اور اس کو پتہ چلے، اس کو عقل آئے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کیا تو کل کو کوئی اور، چلو اس کو تو عقل آ ہی جائے گی، لیکن اور بھی آدمیوں کو عقل آئے گی جو ایسے کرتے تو وہ بھی ایسا نہ کرے، کیونکہ اس کی سزا بہت بری ہوتی ہے۔ آرزو بہت شکریہ۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک بچی کا تھا، پورا خاندان، پوری کمیونٹی، پورا خاندان، پورا پاکستان ساتھ کھڑا ہوا اور ایک خاندان کی معصوم بچی کو بازیاب کرایا، آج وہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے میدان میں ہے۔ اس طرح دعا زہرا کا معاملہ بھی اب آج میڈیکل رپورٹ سامنے آ چکی ہے، اس کی بھی زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن یہ پیغام خاص طور پر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ماں باپ اگر ان کی بیٹی کے ساتھ کبھی بھی اس قسم کا مس ہیپ ہوتا ہے تو منہ چھپانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ سامنا کریں عدالتوں میں، اور جس طرح غزالہ صاحبہ نے کہا کہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے، اگر بچے کسی غلط راستے پہ چلے گئے تو اس کو بچانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی، اگر منہ چرا لیں گے تو پھر آپ کو بھی آخرت میں بھی جواب دینا ہے، یہاں آپ کے بچے بھی مشکل میں رہیں گے تو شاید آپ صحیح جی نہیں پائیں گے۔ بہت شکریہ۔